نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ اور پوری کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں حلف لینے پہ اور ذمہ داریاں لینے پہ جو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے، اور مبارکباد دیتا ہوں اپنے منسٹر ہیلتھ کی طرف سے اور منسٹر جو ہیں سہیل منسٹر لا فتح اللہ، منسٹر پی این ڈی اور سینئر منسٹر راجہ ذکریہ صاحب کی طرف سے۔ آج بڑی خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے بیچ میں آ کے، ڈاکٹرز کمیونٹی، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے مل کے بہت زیادہ کام کیا۔ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہم نے نوٹیفائی کی، اس میں کوشش کی کہ ہم کچھ ٹارگٹس اچیو کر لیں۔ ضرورت یا چیلنجز ہر معاشرے میں رہیں گے، اور وہ چیلنجز، وہ ضرورتیں، نیڈ اینڈ نیسیسٹیز، آپ یو ایس اے میں جائیں تب بھی آپ کو ہیلتھ سیکٹر میں ملیں گی۔ میں 5 سال یو کے میں رہا، وہاں این ایچ ایس نیشنل ہیلتھ سروسز ہوتی تھی، اور ہر منسٹر اور ہر پرائم منسٹر بیٹھ کے رو رہا ہوتا تھا این ایچ ایس کے اوپر، نیشنل ہیلتھ سروسز کے اوپر۔ اور ان کی این ایچ ایس یہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہو جائے گھر میں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ 911 کو کال کریں 2 منٹ سے کم پہ، کیونکہ میرے اپنے ایک دوست کے ساتھ کڈنی میں پین ہوا، اس نے کال کی تھی، 2 منٹ کے کم ٹائم کے اوپر ایمبولینس آئی۔ اور جو کہ ہمارا کلچر ہے پاکستان میں کہ رشتہ دار، اقارب، دوست سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گاؤں پنڈ نکل جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف کہ جی ہمارا عزیز ایڈمٹ ہوا۔ میں نے بھی دوستی نبھانے کی کوشش کی، میں نے کہا میں نے ساتھ جانا، انہوں نے کہا نہیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھیں۔ اس کو لے کے گئے اور دوپہر تک مجھے بتایا کہ اس ہاسپٹل میں دوپہر تک، اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں لے کے گئے، اس سے رابطہ کیسے کروں۔ میں نے ویسے ہی اس کا نمبر لیا، ہاسپٹل کا فون کیا، پہلی انکوائری کے اوپر سیدھا مجھے ان کے ساتھ کال پہ کنیکٹ کر دی، پوری ٹریٹمنٹ فری، حالانکہ وہ پاکستان سے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ٹریٹمنٹ کی اور اس کو گھر لا کے چھوڑ دیا۔ یہ ان کا این ایچ ایس تھا کہ کوئی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں، کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں، کوئی کسی، لیکن پھر بھی وہ ادھر رو رہے ہیں، ان کے ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہیلتھ میں جتنی بھی ترقی کریں، جس جگہ پہ بھی جائیں گے، آپ کو چیلنجز ہمارے رہیں گے، اور اس کے اوپر کوئی بھی حکومت آئے گی وہ اسی حساب سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم نے جو گرو کرنا ہے وہ ایسا معاشرہ کرنا ہے۔ کسی بھی ڈیولپ کنٹریز میں صرف یہ نہیں ہے کہ بڑا ہیلتھ سروسز بڑا آئیڈیل ہے، وہاں پر آپ کے ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے، آپ کا جوڈیشری ہے، جسٹس سسٹم ہے، بلکہ یہ تو سب سے پہلے آتا ہے معاشرے میں۔ ہم ایک بار بار کی ریکارڈنگ سنتے آئے کہ ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن، آئی ایم ایف اور فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیل ہوتی تو ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ میں آج آپ لوگوں کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 2 سال کی چیف منسٹری کرنے کے بعد 2.5 سال کی، سب سے زیادہ ضروری اس معاشرے میں امن ہے، آپ کا لا اینڈ جسٹس ہے۔ جب اس کے اوپر کھڑا ہوگا تو آپ کی ڈفرینٹ سروسز ہے، جس میں سب سے پہلی سروس آپ کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن اور ایگریکلچر ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ایشوز ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں میں اس کے اوپر تھوڑا سا بریف کروں۔ تو ہمارا بڑا میگر سا بجٹ ہے، بڑا کم قلیل سا، 47 ارب روپے کا، جس میں سے 41 ارب روپے ہم آپ لوگوں کی سیلریز دے رہے ہیں۔ اب 5 ارب روپے میں پی او ایل بھی ہے، مینٹیننس بھی ہے، فلڈ میٹیگیشن بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے، پولیس کی موبلائزیشن بھی، آپ کے ایمبولینسز کی موبلائزیشن بھی ہے، تار کٹتی ہے، جنریٹر پھٹ جاتا ہے، ٹرانسفارمر کو چینج کرنا ہے، روڈ کو ٹھیک کرنا ہے، کلوٹ بنانی ہے، بار کاؤنسلز کو کچھ دینی ہے، ججز کے ہاسپٹل جو کورٹس ہیں ان کا جو بجٹ، وہ سب بجٹ اس کے اندر 5 ارب کے اندر ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 ارب میں ہم صرف لا اینڈ آرڈر کر دیں۔ اسی وجہ سے اس وقت جی بی گورنمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم مینٹیننس میں کسی کو کام دیں تو کانٹریکٹر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ پیسے دیں۔ تو ایسے میں ہم ہر سیکٹر میں ہم نے کام بھی کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم آئیڈیلی سب کچھ ہم کر سکیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہم نے اپنے امپلائیز کو وہ دینا ہے جو ہماری گنجائش ہوگی، جو ہم دے سکتے ہیں۔
ہم وہ نہیں دے سکتے جو ہماری گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے ہر سیکٹر میں خرچ کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا اکثر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میں ریسنٹلی بھی میری پی پی اور پی ایم ایل این کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن ہے، وہ بڑے سینئر ذمہ دار، پچھلی حکومتوں کے ذمہ دار، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں تو 25,000 کی بھرتیاں تھیں، 25,000 کی، پی ایم ایل این کے دور میں تقریباً 15 سے 20,000 یا 20,000 کے قریب کی بھرتیاں تھیں، یا 15,000 18,000۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 40,000 کے قریب بھرتیاں ان دونوں 10 سالوں میں انہوں نے کی ہیں، 40,000۔ اب میں آپ لوگوں کو فگرز بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ نے جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز جو تخلیق کی ہے نا اس کائنات میں، مطلب اشرف المخلوقات ہم ہیں، اور ہم اپنے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ سب سے حبیب اور پیاری تخلیق تو ان کے حبیب ہیں، لیکن چیزوں میں جو سب سے پیاری تخلیق ہے وہ عقل ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو تخلیق کی تو عقل کو کہا دور جا، دور گئی، پاس آئی، ذکر کرتی رہی۔ عقل ہے جو جانور اور انسان میں فرق کرتی۔ تو ہم نے 40,000 قریب سیٹیں کریٹ کی۔ 2005 سے ہم نے کوئی پولیس کی نئی سیٹ بھرتی نہیں کی۔ میں جس وقت آیا چیف منسٹر 5,700 کی پولیس تھی، آپ کو پتہ ہے 5,700 کی پولیس تھی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ پولیس نہیں ہے جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہاں سے لائیں پولیس؟ ہے ہی 5,700۔ یہ جتنی بھی بھرتیاں پی پی اور نون کے دور میں ہوئی ہیں، یہ وہ سیٹیں ہوتی تھیں جو ریٹائر ہو کے خالی ہوتی تھیں۔ ہم نے 4,000 جو سیٹیں کریٹ کی، اس میں سے 1,000 پولیس کو دی، اس میں سے ان کے کچھ ڈی ایس پیز، انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز، اے ایس آئی، حوالدار۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ سٹارز اور فیتے لگائے، یہ ایک گریڈ کے اوپر 15 سال کے بعد پولیس والوں کی بھرتیاں پروموشنز ہوئی ہیں۔ یہ حال تھا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا۔ لیکچرز 2011 سے کوئی لیکچر کی سیٹ کریٹ نہیں ہے، 2011 سے آپ کے جتنے بھی کالجز ہیں اس میں 2011 میں بھی میرے خیال کو 50-60 کے قریب سیٹیں کریٹ تھیں۔ پروجیکٹ میں کنٹینجنسی میں کوئی ٹیچر ہے، کوئی والنٹیئر پڑھا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ ڈاکٹرز بن گئے، آپ کہیں کالج اور اسکول سے ہی پڑھ کے آئے، اب آپ کو اچھا ٹیچر ملا ہوگا، تو باقی بچوں کو کیوں نہیں ٹیچر مل رہا؟ جو آئیڈیل جو سوسائٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینڈ ایکول نہیں کر سکتے، لیکن ہم سٹارٹ ایکول کر سکتے ہیں۔ مینس کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز دے۔ ہم یہ انشور نہیں کریں گے کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنے، ہر کوئی ایک گریڈ لے، جیسے کمیونزم کا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپرچونٹیز زندگی میں جو ملتا ہے موقع، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو مواقع دیں۔ چاہے آپ 20 گریڈ کے ڈاکٹر ہیں، گلگت میں پریکٹس میں لاکھوں کما رہے ہیں، اور آپ کے بچے اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں یا باہر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ہی ببر گاؤں سے بھی اندر اگر فنڈر میں یا اندر مرگ کے ایریا میں یا سیاچن میں کوئی بچہ ہے گاؤں میں، تو اس کو بھی ایٹ لیسٹ کسی لیول کی ایجوکیشن ہم نے دینی ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے حکومت کی۔ تو 2011 سے ہم نے لیکچرز کی کوئی سیٹ کریٹ نہیں کی۔ 4,000 ٹیچرز کی شارٹیج تھرو آؤٹ رہی ہے، 4,000 ٹیچرز کی سکولز میں شارٹیج ہے۔ اس کی وجہ سے پورا سکولز کا نظام درم بھرم ہے۔ ہم نے 40,000 بھرتی کی ہیں۔ ہم نے کیا بھرتی کی ہیں؟ ہم نے کلاس 4 بھرتی کی، ہم نے رننگ اور کیا کہتے ہیں 470 ان کو پرماننٹ کیا، RTEs کو۔ ہم نے ٹیچرز کی جو سیٹیں کریٹ کی وہ بھی جس حساب سے، ادھر ایک سیکٹری تھے عارف ابراہیم صاحب، مطلب آپ نے ڈیمانڈ لے کے جانی تھی، اور پیسوں کا جو کھیل کھیلا گیا، جو کچھ کریٹ ہوئی وہ بھی اس میں گئی۔ تو ہمیں جو صبح ملا ہے 56,000 کی HR ہے، اس میں ہم نے اس دفعہ 4,000 کریٹ کیے، تو 1,000 ہم نے پولیس کو دیے، 1,500 ہم نے ایجوکیشن کو دیے،
1,500 ہم نے ہیلتھ کو دیے. یہ ہماری 4,000 تھی. اور اس میں میں بڑا کریڈٹ دوں گا اپنے منسٹرز کو. الیکشن یہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اور الیکشن پی پی اور نون بھی کرتے ہیں. ہر ایک پہ پریشر ہوتا ہے کلاس 4 کی سیٹس کا, لیکن میں آفرین اور داد دوں گا اپنی کیبنٹ کو جو کھڑے رہے میرے ساتھ. ہم نے کلاس 4 کی سیاست نہیں کی, ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹرز اور ٹیچرز مانگے انہوں نے میرے ساتھ, اور سب سے پہلے پولیس اس کے مانگا, ٹیکنیکل سیٹیں مانگی. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے میں آپ کو اوور آل سچویشن بتا رہا ہوں. ہم نے کیا ظلم کیا اس معاشرے کے ساتھ. 56,000 کی سیٹیں ہیں, جس میں سے 70% سیٹیں کلاس 4 کی یا چھوٹے لیول کی کلیریکل سٹاف کی ہیں. 70%. اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں, جاب اپرچونٹی. آج میں وائیڈیا کی آپ کی تقریر سن رہا تھا, اس میں بھی زیادہ فوکس آپ کے اپنے HR کے اوپر ہے, آپ کی سیلریز کے اوپر, دوسری چیزوں کے اوپر. اب یہ سارا گورنمنٹ کے اوپر ہے, پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو اب گورنمنٹ میں جابز کس قسم کی آ رہی ہیں؟ 56,000 میں سے 70% وہ ہیں جو آپ نے میٹرک کیا ہے, یا اگر ایون آپ نے میٹرک نہیں کیا تو آپ 45% پہ آتے ہیں, یعنی کہ کلاس 4 کے اوپر. تو آپ کی جاب میں زیادہ اپرچونٹی, زیادہ جو چانس ہے آپ جاب پہ لگیں گے اگر آپ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور آپ انسکلڈ ہیں. آپ کے پاس کوئی سکل نہ ہو اور کوئی تعلیم نہ ہو تو آپ کے جاب کے زیادہ چانسز ہیں. یہ ہمارا HR ہے, کیونکہ 70% تو ہم نے کلاس 4 کو دیا ہوا. اس کے اوپر نرسز 57. آج آپ کو وائیڈیا کے چیئرمین نے بھی بتایا, میں یہ بتا کے پھٹ گیا صحافیوں کو, ابھی بھی مسکرا رہے ہیں میرے سامنے, لیکن کبھی ان کی کوئی یہ ہیڈ لائن نہیں آئی, کبھی کسی چیف منسٹر سے انہوں نے مائک پہ بیٹھ کے سوال نہیں کیا کہ جناب کیسے ہوا, تم چیف منسٹر تھے, تم نے 5 سال گزارے, تم امین تھے اس صوبے کے, کیوں کر تم نے 56 نرسز کے اوپر تم نے یہ صوبہ چھوڑا؟ تمہارے کاندھوں پہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تھی, تم نے 2005 سے پولیس کی کوئی سیٹ کریٹ نہیں کی. سوات میں 10,000 کی سیٹیں ہیں, 19 سے 20 لاکھ ان کی آبادی نہیں ہے. ایک سیشن جج بیٹھتا ہے, ایک DC بیٹھتا ہے, 2 ACs ہیں, 2 DSPs ہیں اور 2 ACs ہیں. یعنی کہ آپ کی VIP ڈیوٹیز بھی ہوگی تو یہ 4-5 ہے. ہم تو 5,000 پہ صوبہ ہیں. ہماری تو نیشنل اسمبلی, ہماری تو صوبائی اسمبلی ہے, ہمارا سپریم کورٹ ہے, ہمارا ہائی کورٹ ہے, ہمارا چیف سیکرٹری ہے, سیکرٹریز ہیں, منسٹر ہے, کیبنٹ ہے, گورنر ہے. ہمارے 10 ضلع ہیں, ان کے ایک ضلع کا جو سیٹ اپ ہے ہمارے 10 ضلعوں میں. ہمارے 3 کمشنر اور DIGs کا سیٹ اپ الگ ہے, اور ہمارا جو رقبہ ہے وہ KP کے برابر ہے. کسی نے سوال نہیں کیا, کسی نے سوال نہیں کیا کہ 4,000 ٹیچرز کے اوپر بچوں کی تعلیم مکمل ہو سکتی تھی. کسی نے نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہ بات اٹھائی ہے. تو یہ ظلم ہو گیا ہوا, یہ اس صوبے کے ساتھ جب اس کی داغ بیل بالکل بہترین لائنز کے اوپر پڑ رہی تھی تو یہ ظلم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے کریشن ہٹائی گئی. ہم واحد صوبہ ہیں جس سے کریشن ہٹائی گئی. مجھے جب صوبہ ملا میں کلاس 1 کی سیٹ کریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس تھی, ہم سے ہٹائی گئی کیونکہ ہم نے غدر مچا دیا تھا. اور اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی اس نے بھی کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے اوپر ہم پہلے سال میں, ہمیں تو وفاق میں 1 ہی سال ملا اپنی حکومت کے ساتھ, باقیوں کو تو 3 ساڑھے 3 سال ملے. ہمیں 1 سال ملا اور اس میں یہ نقطے کے اوپر ہم نے پکڑ لیا تھا, اور ہم نے یہی کہا تھا کہ نالائکی جب نیچے تھی تو نالائکی تم لوگوں کے اندر بھی تھی, تم لوگ اس کو صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. یہاں پہ آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی جو ہمارا ویژن ہے, اس گورنمنٹ کا ویژن ہے. 2 چیزیں, ایک ہم نے سروسز دینی ہے. حکومت آج تک جو نام بنا ہے جاب دینے کا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جاب دینے کا. ہمارا آپ میں سے کسی ڈاکٹر کا ارادہ نہیں ہے, نہ میرا خواب ہے, نہ میری یہ کوشش ہے, نہ منزل ہے کہ آپ سب کو میں نوکریاں دوں. ہمارے 2 ہیں جو گول ویژن ہے. نمبر 1, گلگت بلتستان کے بچے کسی نہ کسی لیول پہ سکلڈ ہوں, آیا نرسنگ پہ, ڈاکٹرز پہ, انجینئرز پہ, الیکٹریشینز پہ, آپ کے پلمبر بھی بنتے ہیں, لیبر میں بھی ہیں تو سکلڈ ہوں. نمبر 1.
نمبر 2, گورنمنٹ کے حساب سے ہم سروسز دیں. ہم لوگ بالکل کیونکہ سروسز ایک اچھی مطمئن HR کے ساتھ ملتی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو اچھی ہیلتھ سروسز دینی, جو میرا انٹرسٹ ہے. اپنے لوگوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے, اچھی ٹیچنگ دینی ہے, اس کے اوپر اندر انٹرسٹڈ ہیں. اس کے لیے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رکھ رہے ہیں, اس کے لیے ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رکھ رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم جوڈیشری, پولیس اور ان سب کو ہم کر رہے ہیں. اور مطلب اگر پچھلے دنوں میں یہ جو اپنی اپنی حکومتوں میں انہوں نے سول ججز کی سیٹیں پوری کریٹ کر دی ہوتی, ہمارے کئی مسئلے حل ہوتے. ججز کی سیٹیں یہ لوگ کریٹ کرتے, بہت چھوٹا نمبر تھا. پروسیکیوشن کو بہتر کر دیتے. مطلب کوئی ایک ڈپارٹمنٹ میں جس میں بڑا چھوٹا نمبر ملتا تھا جس سے وہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو سکتا تھا, ہم لوگوں نے نہیں کیا. بات آئی سیلری ڈسپیرٹی کی, ایک آئی ایج ریلیکسیشن کی 65 ایئرس کی, ICUs اکوپمنٹ, CCU. یہ تو میرے خیال میں سیکرٹری صاحب ہم نے کیبنٹ میں آپ کو ICUs کا تو 10 ICUs کا تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں نے کہ آپ لوگوں کو کہا ہوا, اور اس کے تو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو. بہرحال اس کے اوپر ہم اب اسٹیئرنگ کمیٹی میں بات کرتے ہیں. ICUs, CCUs, اور دوسرا ہے بچوں کا جو انفینٹس کا ICU, اس کے اوپر بھی ہم فوکس ہیں, اور اس کا بھی کہا ہوا ہے. تو یہ نیکسٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اوپر ہم کریں گے. ہم انفارچونیٹلی اس سال میں اتنا فوکس نہیں ہو سکے کیونکہ پورے ملک میں ایک زلزلہ آیا ہوا پچھلے 1 سال سے, اور اللہ کرم کرے اور ملک کو اس تباہی سے بچائے. ایک چیز جو ہے ڈیٹا کی, یہ جو ہم نے کنسلٹنٹس ہائر کی, یہ بہت اچھی تجویز ہے. اس کو آپ نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں میرے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ جو ہم اتنے ہائی سیلریز کے ساتھ ہائر کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو, انہوں نے کام کیا وہ ہمارے پاس منتھلی یا کوارٹرلی ڈیٹا آنا چاہیے. بالکل یہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں آپ لے کے اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں. میں کہا CM بننے کے بعد میں جب اسلام آباد گیا تھا, اور لاہور میرا پہلا وزٹ تھا, شاید دوسرے مہینے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا میڈیکل کالج بھی بنائیں گے, اپنی PG شپ بھی اسٹارٹ کریں گے, اور اپنے بچوں کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے. تو ہم نے اس وقت جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہمارا ڈومسائل ہولڈر ہے, شناختی کارڈ ہے, جس مرضی کیٹیگری میں اس کو بھیجیں, یہ ہماری پالیسی ہے. اس کے بعد جو رولز ریگولیشنز آپ نے بھرنے کے لیے, کیونکہ کاغذ کا پیڈ بھی بھرنا ہے, مجھے پتہ ہے بیوروکریسی نے, ہمارا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ جس نے پارٹ 1 کیا ہوا اس کو بھیجو. ہم ان کو جاب گارنٹی نہیں دیں گے. ہمارے یہاں پہ میں نے آج تک دیکھا جی سب سے پہلے ملازمت میں دو, حکومت آپ کو ملازمت دیتی ہے, ملازمت کے بعد آپ کی سیلریز بڑھانی ہے, پھر آپ کی ٹریننگ کرنی ہے, پھر آپ کو ادھر بھیجنا ہے, پھر آپ کو ادھر بھیجنا ہے, پھر آپ کو گلگت میں رکھنا ہے. آپ کو گانچے بھی نہیں بھیج سکتی حکومت کیونکہ آپ نے اسٹرائک کر دینی. تو حکومت صرف ملازمین کے لیے نہیں ہے, آپ کی تو ذمہ داری, آپ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ حکومت کے سول سرونٹس ہیں, امپلائیز ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے سروسز دینی ہے. جو اصل ہماری ذمہ داری وہ اس گلگت بلتستان کے عوام ہیں جن کے لیے ہم نے سروسز دینی, اور آپ کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے. ہم یہ جو سروسز دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے طور پہ ٹریٹ کریں, کہ آپ کی سکل اچھی ہو, آپ کی اچھی کوالیفیکیشن ہو. ہم جتنی ضرورت ہے ہم لے لیں گے, لیکن آپ کو اگر ادھر نہیں ہوئے کیونکہ آپ گلگت بلتستان کے بچے ہیں, آپ کو پاکستان میں اچھی جاب ملے نہیں تو آپ باہر جائیں گے. اس کے پیش نظر ہم نے اس دفعہ 100 کے قریب نرسز کو فل اسکالرشپ دی ہے. گلگت بلتستان میں ہم نے آج تک کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا نرسز کا, ہمارے پاس نرسز کالج بھی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کہ ٹھیک ہے, جب تک ہم نرسنگ کالج نہ بنائیں, ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ 100 بچوں کو فلی اسکالرشپ پہ BSN پہ بھیجا ہے. اور ہمارا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے بعد, جس وقت ہماری پوری کیلکولیشن ہے, 3 سال کے بعد جس وقت ہم اس اپنے آفس سے نکلیں گے, ہم گلگت بلتستان میں 5000 بچوں کو نرسنگ پہ اسکالرشپ سے پڑھا رہے ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سب کو ہم جاب دیں گے. آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 بیچ کی جگہ ہوگی نرسنگ کی, تو باقی کیا کرے گی؟ باقی دنیا میں ایک اچھی آنریبل جاب حاصل کرے گی. وہ دبئی میں جا سکتے ہیں, وہ سعودیہ میں جا سکتے ہیں, وہ کینیڈا میں جا سکتے ہیں, وہ USA میں جا سکتے ہیں. ہم نے جو اپنی HR کی جو پوری ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنا ہے. جو ہم نے کلاس 1 کی بریڈ تیار کی ہے, یا تو ایک ڈاکٹر ہے یا وارڈ سرونٹ ہے, بیچ میں ہم نے کچھ نہیں رکھا ہوا. ہم نے جو اپنے معاشرے میں
جس کسان مطلب جو پڑھ گیا وہ ڈاکٹر ہے, جو نہیں پڑھ گیا وہ وارڈ سرونٹ ہے. مطلب یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے اس کو چینج کرنا. اور آپ یقین کریں, آپ نے نرسنگ ابھی پڑھ لی, آپ 45 ایئرس کے کیا 50 ایئرس کے بھی ہیں تو آپ کو باہر جاب ملے گی. یہ جی بی کا معاشرہ ہے, گورنمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو 32-33 سال کے اوپر آپ ایکسپائر ہو گئے. کیسے ایکسپائر ہو سکتا ہے بندہ؟ انسان تو کارآمد ہے, آخری سانس تک 80 سال میں بھی انسان کارآمد ہے. یہ ہم نے ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے, ریٹائرمنٹ ڈیٹ رکھی ہے. انسان کبھی بھی ناکارہ نہیں ہوتا اگر اس میں ہم نے سکلز نہ رکھے ہوں اندر. تو یہ ہم نے یہ جو چیز ہے معاشرے میں, یہ چیز, تو یہ پالیسی ہے جس کے لیے ہم نے خرچ کرنے کا سٹارٹ کیا کہ یہ سرکاری ملازم ہے, یہ سرکاری ملازم نہیں. تو یہ سرکاری ملازم کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ گلگت بلتستان کا, تو اس کو ہم نے جاب دی, تو جس کو جاب نہیں دی اس کے اوپر تو ہم خرچ کریں گے. آپ نہ صرف سرکاری ملازمین کو دیں بلکہ جس بندے کے پاس جاب نہیں اس کو سب سے پہلے دیں, کیونکہ جاب ہم اپرچونٹی تو ہائر نہیں کر سکے, آفر کر سکے. ریزیڈنس کی بات ہوئی, بلتستان میں ڈینٹل کی بات ہوئی تو 3 ڈینٹل ڈاکٹرز جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک, شگر کا تو ڈی ایچ ایوز بنے نہیں ہیں, وہ بنا رہے ہیں کھرمنگ اور شگر کے. اچھا, اب رہی سیلری ڈسپیرٹی. دیکھیں آپ لوگوں کا مسئلہ سیلریز ڈسپیرٹی کا ٹھیک ہوگا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو سروس دینی ہے. آپ لوگ تیار ہو جائیں, سیاچن کے اوپر ہم بھیجیں یا پھر فنڈر بھیجیں یا گلگت رکھیں, آپ تیار ہو جائیں, ہم ان سب کو واپس بھیجتے ہیں, آپ کو سیلری دیتے ہیں. آ جائیں آپ کی سنیں آپ کی پوسٹنگ, ایک پوسٹنگ ہم نہیں کر سکتے, حقیقت چیز ہے. اس سے آپ چھوڑو ڈی سی کے کلرک کی پوسٹنگ کرتے ہیں, وہ جا کے کورٹ میں سٹے لے کے بیٹھا ہوا جس نے ادھر دھرنے دیے. تو جب آپ نے سروسز نہیں دینی ہے اسٹور میں جا کے بیٹھ کے یا پھر گانچے اور شگر میں بیٹھ کے, ایک ایمو کی بات نہیں کر رہا ہوں, اینستھیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, میڈیکل اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں, سرجن کی بات کر رہا ہوں, گائنیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں نے ادھر نہیں بیٹھنا, پرابلم کرنی ہے, تو پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم لوگوں کو ہائر کریں جس مرضی سیلری میں, کیونکہ میرے پاس میری عوام ہے جن کو میں نے ہیلتھ سروسز دینی ہے. آپ اگر تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے تو پیسے بچ رہے ہیں. اور اب ادھر ایک اور چیز ہے کہ اب تو یہاں پہ یہ ہوا کہ جو کنٹینجنسی میں آپ اس کو بھی نہیں نکال سکتے. اب ہم نے اس دفعہ ایس پی ایس میں کچھ ٹیچرز لیے, اس کا 1 سال کا 1 مہینے کا بیچ میں آپ گیپ کر کے کر رہے ہیں, کیونکہ گیپ نہیں ہو گیا دوسرے سال میں ہی کورٹ کہتا نہیں اب اس نے 2 سال میں کنٹینجنسی میں کہ اس کا آ کے اس کو رکھو. مطلب ہم کسی بندے کو گورنمنٹ کی کسی سروس کے لیے ٹچ بھی نہیں کر سکتے, تو اس کو جس کو چھو وہ اندر سے نکلتا نہیں ہے. کووڈ میں ہم نے والنٹیئرز لیے تھے, کچھ بندے لیے تھے, ضرورت تھی, اس کو ہم نکال نہیں سک رہے ہیں. ہم نے کووڈ کے لیے لیے ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ پاک نے جو سب سے خوبصورت چیز بنائی انسان کے لیے عقل ہے. تو اب ہمارا ہیلتھ اسٹرکچر, اب یہ کوئی وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ کس حساب سے نیچے ایچ آر بن رہی ہے. بس ہر کوئی کہہ رہا ہے ڈالو اندر, لے لو. تو یہ جو سیلری ڈسپیرٹی ہے ہم نے ایس پی ایس میں پہلے کیا, ایس پی ایس کے بعد ہمیں اس میں بھی کچھ نہیں ملا تو ہم نے اس کے اوپر شفا پہ گئے. اگلی اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ نوٹ کرو, جو گلگت اور اس میں یہ جو ہائی پیڈ ہیں یہ آپ ہمیں جسٹیفائی کریں گے کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ادھر. ایج ریلیکسیشن کا دیکھیں, لیکن ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس, آپ نے کہا نا ہم یہ سیلری ڈسپیرٹی میں نہیں جانا چاہ رہے. آپ ایک طرف سے دوسرے ہائر کرنے والوں کے اوپر سیلری ڈسپیرٹی کا ہمیں بتا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ہمیں اپنی ڈاکٹرز کی ایج کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. ہمارے پاس ای این ٹی نہیں مل رہا, ہمارے پاس اینستھیٹسٹ نہیں مل رہا, یہی ہے نا جی. اور ہمارے پاس کچھ اور 1-2 اسپیشلٹیز میں جو ڈاکٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے دیکھیں گورنمنٹ ہی پالیسی بناتی, 60 کا گورنمنٹ نے ہی رکھا ہے. اب فرض کریں ہم 55 میں رکھیں گے تو کیا یہ آرگیومنٹ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جلدی پروموشنز ملیں گے, کیونکہ کئی لوگ تو ابھی ریٹائر ہو جائیں گے اگر ہم 55 کا کریں. پالیسیز کبھی بھی پروموشن اور ڈیموشن کا اس کا نہیں ہوتا, وہ تو ایک یونیفارم ہے. آپ نے آج پروموشن لینی ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد, آپ کو 2 سال 19 میں اگر آپ کو ملنا ہے تو وہ تو 65 میں بھی جب یہ ریٹائر ہوگا تو آپ ہی نے بننا ہے.
آپ کی پروموشن کہیں نہیں جا رہی. آپ بے شک بیٹھ کے ورک آؤٹ کریں, پروموشن کسی امپلائی کی کہیں نہیں جا رہی, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمیں 1.5-2 لاکھ میں ہمارا اپنا امپلائی, اس کی 5 سال کی ایکسٹرا سروسز ہم اٹھا سکتے ہیں, ہم اس کو روک سکتے ہیں. اور یہ بھی ڈاکٹر کے اوپر رکھا ہوا. آپ نے کہا کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کے حق میں نہیں ہے, سب نے ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کر دیں, کوئی 65 ایئرس کا نہ لے, کیونکہ یہ ہم نے مینڈیٹری نہیں کیا ہے. ہمیں جا کے ابھی ENT والوں کو جا کے ہم نے سکردو میں منتیں کی, کوئی مانا نہیں, نہیں مانا. ہمیں اینستھیٹس میں بھی پرابلمز آ رہی. تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے, حالانکہ گورنمنٹ کے پاس کہ امپاور بھی ہے کہ وہ مینڈیٹری بھی کلاس ڈال دے کہ نہیں آپ نے 65 کی آپ لوگوں کی ریٹائرمنٹ سے آپ بیٹھے. تو ہم نے اس وقت یہ ایٹ دا ول آف دا ڈاکٹر رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر کوئی ڈسکشن ہے, آرگیومنٹ ہے کوئی اس کے اوپر, تو ہم لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ریزیڈنس پی جی شپ, وہ تو ہم نے بہت پہلے کا کہا ہوا آپ کو کہ ریزیڈنس ان کی برابر کریں, اور ڈی سیز کو لیٹرز بھی دیے ہوئے ہیں, اس کی پروگریس بھی لا کے ہمیں بتائیں. پیسے ہم لوگوں نے پورے دیے ہوئے تھے. اگلے آنے والے سال میں ہم نے یہ پیس, ہم نے پہلے تمام DHQs کو اوپن کیا, ادھر کی سروسز کو اسے 1 سال میں بہتر کریں گے. اور بجٹ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ میں اب گلگت, سکردو اور ہو سکے تو DMR میں ہم لوگ کوشش کریں گے گلبر صاحب کے ساتھ اس کو ٹرشری کیئر پہ لے کے جائیں گے, فل فلیش ٹرشری کیئر پہ لے کے جائیں گے آپ کا. اور آپ کے جو DHQs ہیں ان کو ہم اس قابل کریں گے کہ جو آپ کے اس وقت گلگت اور سکردو میں جو سروسز مل رہی ہیں وہ آپ کے اس پیرافری کے DHQ میں ملیں. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو ابھی آ کے ہم نے تھوڑا پوچھا سیکھا تو ہمیں پتہ چلا, اور یہ پوچھنا سیکھنا کوئی بھی کر سکتا ہے, ایون ڈپارٹمنٹ بھی کر سکتا ہے. آپ کے ہیلتھ کے جو سینئرز ہیں وہ بھی کر سکتے تھے, خالی میں پچھلے ان کو نہیں کہتا. ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کا سٹرکچر ہی غلط ہے, فلاڈ ہے بیسکلی. ڈسپنسری جو بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انگریز کے دور میں ایک DHO ہوتا تھا, مختلف پیرافریز سے جو لوگ آتے تھے اس نے اس کی بیماریاں لکھی تھی, اس کی دوائی منتھلی وہ بیچتا تھا ایک جگہ پہ جہاں سے اس کی دوائی ڈسپنس ہوتی تھی. تو جو جہاں سے دوائی ڈسپنس ہوتی تھی اس کو ڈسپنسری کہتے تھے. ہر مریض کا پورا ڈیٹا اس کے پاس تھا, اور وہ مہینے کے مہینے یا 15 دن کے اندر وہ دوائیاں ڈسپنس کرتا تھا. تو انہوں نے بھی اپنا میڈیکل کا جو سسٹم ہے ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ ایک کریٹ کیا تھا ادھر. ہم ابھی تک اس کے لکھے ہوئے پہ خود چلتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ 10 بیڈ ہاسپٹل میں میں اپنے گاؤں میں وزیراعلیٰ بن کے گیا تو انہوں نے کہا یار ابھی 50 بیڈ کا ہاسپٹل مانگتے ہیں. تو مجھے آگے کہا 50 بیڈ کا ہاسپٹل دو. میں نے کہا کہاں سے دیں؟ میں نے کہا گوریکوڈ کا 50 بیڈ کا نہیں چل رہا ہے تو یہ گاؤں میں کہاں سے چلے گا؟ تو وہ پھر مایوس ہوئے, کمیٹی گئی, پھر واپس مڑ کے آئی, کہا 30 بیڈ کا دے دو. میں نے کہا یار 30 بیڈ کا بھی کیا کرنا. تو آخر میں کہا کہ پھر تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا گرلز کالج لے لو, ہاسٹل لے لو. یہاں پر آپ کا جو ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا آپریشن بھی ہوگا, آپ نے کون سی سروسز دینی ہے وہ ابھی تک ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مارک نہیں ہے. اب ایک MO بٹھانا ہے تو آپ 1 کلاس ڈسپنسری میں بھی MO بٹھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے 10 بیڈ اور 20 بیڈ کے ڈرامے کیوں, اتنا پیسہ خرچ کیوں؟ 30 بیڈ ہاسپٹل, ابھی تک مجھے یہ کانسیپٹ نہیں ہے. میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھوں کہ 30 بیڈ ہاسپٹل میں کس قسم کی سروسز آپ دیں گے, 20 بیڈ میں کون سی دیں گے, ہمیں کچھ نہیں پتا. بس جدھر جس کی سفارش زیادہ ہوئی 5 LMO زیادہ بٹھا دیے, بس چل گیا. جہاں پہ سفارش نہیں ہوئی وہاں پہ کچھ نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ بڑا ہمارا ایک جو اسپیشلائزڈ سیکٹر ہے, اس پہ ہم نہ تم لے لو نہ یہ سکسیسفل ہونا. اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی 10 بیڈ ہاسپٹلز ہیں بالکل ویران, ریڈنڈنٹ زیادہ تر, اور پیسے اس کے اوپر 10-10 کروڑ 14 کروڑ خرچ ہیں. تو ہمیں ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ایسا بلاک بنانے کی ضرورت ہے فیوچر میں کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے تو وہ بلنڈرز نہ مارے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس قسم کی سروسز دینی ہے اور ڈپارٹمنٹ کو کیسے لے کے ہم نے
بلڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سال ہم آپ کے یہ ٹرشری کیئر کے اوپر اور ادھر کی اچھی ہم لوگ ہیلتھ سروسز سٹارٹ کریں گے. اور ایک پلان جو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 10 بیڈ اور 20 بیڈ اور 30 بیڈ کا کیا کیا جائے. ادھر ایمبولینس سروسز بڑھائی جائیں, کچھ پرائمری کیئرز ہم بنائیں, اور پرائمری کیئر میں کس قسم کا پرائمری کیئر ہو وہ ڈیزائن ہو. آپ کو بجائے ایل ایم اوز رکھنے کی بی ایس این نرسز اور میل نرسز اور ایک ایمبولینس دے دیں, وہ آپ کا اچھا خاصا 60-70% نکالتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس اب ڈیجیٹل گیجٹس ہیں جو آپ کا ایک کال سینٹر اگر ہو گیا, کیونکہ ہمارا بڑا کم پاپولیشن کے ساتھ بڑا ایک اسکیٹرڈ ایریا ہے. آپ ٹرشری کیئر بھی بنائیں گے تو خرچہ تو آپ کا پنس والا ہی آئے گا, لیکن آبادی آپ ڈیل کر رہے ہوں گے ایک سیکٹر سے بھی کم کی, تو ہمارا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہونا. تو اس کے لیے ہمیں بڑا عقل مند ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے مسائل اور علاقے کے چیلنجز اور جو جیوگرافی ہے اس کے حساب سے ہمیں نئی اپنی انڈیپینڈنٹ کو نئی پالیسیز ڈیوائز کرنی پڑیں گی جو ہمارے ان ایشوز کا حل کرے. اگلے سال جو سب سے پہلی چیز جو میں نے کہنی, جس کے اوپر ہمارے پاس سب مشروط ہے پیسوں کے ساتھ, سب سے پہلے ہم نے اس سال کرنا ہے ٹیچرز کو لینا ہے. 4000 ٹیچرز اس سال ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ جی بی میں جتنے سکولز ہیں ان کے ٹیچرز کے جتنے بھی مسائل ہیں ختم کریں. اور ایک اور پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسکول بھی بعد میں بنے, چوکیدار بھی بعد میں لگے, سب سے پہلے ٹیچر اپوائنٹ ہو, اس کو ٹینٹ دے دو, اس کو کسی اسی گاؤں میں کچھ کمرہ کرائے پہ لے کے دے دو, اسکول چل جاتا ہے. ٹیچر سے اسکول چل جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ٹیچر 15 سال بعد آتا ہے. پہلے بلڈنگ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد گریڈ 1 لگتا ہے, اس کے بعد جا کے ٹیچر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کے ہیلتھ کے جو ریمیننگ ایشوز ہیں وہ کرنے. ایک ہیلتھ سروسز ہم نے بہتر کرنی, اور دوسرا ہم نے آپ کے ٹریننگ سکل اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تاکہ آپ نہ صرف جی بی کی 15 لاکھ آبادی میں ہمیں کتنے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے, کتنی نرسز چاہیے ہوں گی, مجھے آپ بتا دیں. لمیٹڈ ہے, بڑا بہت لمیٹڈ ہے, لیکن ہم لاکھوں کی تعداد میں نرسز بنانا چاہ رہے ہیں, پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹرز اسی طرح آپ ہر بچہ وہ FCPS کریں, ہم سپورٹ کریں گے, ہم انکریج کریں گے, آپ FCPS کریں, آپ دنیا میں نکل جائیں, آپ ریمیٹنس کا ذریعہ ہوں گے اس ملک کے لیے. اور پھر آپ جب ایک بندہ نکلتا ہے وہ 5-6 فیملیز کو نکال کے جاتا ہے. تو ہم نے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو چینج کرنا ہے کہ جب تک ہم خود محنت نہ کریں ہمارے حالات نہیں بدلنے, اور جب تک ہم اچھی سکل نہ لیں ہمیں عزت کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اگر ہم یہ حاصل کریں گے تو کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت زیادہ ٹائم لیا. اللہ حافظ.